السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں جو بچوں کو جو میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو جب قرآن شریف کے ساتھ میں جتنی بھی چیزیں سکھاتی ہوں، ان تمام چیزوں کی آپ لوگوں کو میں ویڈیو ہاتھ میں شیئر کروں گی۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میرا جتنا بھی سلیبس جو بچوں کو میں سال میں پورا یاد کرواتی ہوں، چاہے وہ مسنون دعائیں ہوں، چاہے وہ احادیث ہیں، چاہے وہ آپ کو جتنی بھی اسماء حسنہ ہیں، یا آپ کو میں جتنے بھی آپ کو یہ فرائض ہیں، نماز کے فرائض ہیں، وضو کے فرائض ہیں، جتنے بھی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ عام طور پہ یہ تمام چیزیں بچے کو اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ پڑھائی جاتی بھی ہیں تو سرسری سب ایسے پڑھا دیتے ہیں کہ بچے کو سمجھ میں نہیں بھی آتی، تو وہ میں آپ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گی۔ کیونکہ بچے جو ہیں وہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں ماں باپ یہ والی چیزیں سمجھاتے ہیں، لیکن بچے ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے نہیں ہیں اور دھیان نہیں دیتے ہیں۔ مدرسے میں جب بچے آتے ہیں تو ان کو استاد کا خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، تو وہ ڈر کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں، اور پھر ان کو ہوتا ہے کہ آگے امتحان ہوگا تو سب چیزیں سنی جائیں گی ساری یہ والی، تو بچے کو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رزلٹ اچھا آئے تو تمام چیزیں بچے یاد کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت تو بچے وہ چیزیں ساری خوف کے ساتھ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ خوف ان کو ہوتا ہے کہ ہاں ہم فیل نہ ہو جائیں، یا ہم کو ڈانٹ نہ پڑے، یا ہم کو سزا نہ ملے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ چیز پختہ ہو جاتی ہے، اور جب بچے اپنی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سختی جو ہم پہ کی گئی تھی یہ ہمارے فائدے کے لیے تھی۔ کیونکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ جب مدرسے میں بچہ پڑھنے کے لیے آئے تو اس کو صرف خالی خالی قرآن شریف کی تعلیم دے کے فارغ نہ کر دے، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی بہت سی آداب ہیں بچے کو، یا ہمارے معاشرے میں رہنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ہم بچے کو تمام چیزیں ہم کو سکھانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہوں، اور یہ میری ویڈیو جو ہے وہ خاص طور پہ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ہے، اور میں ان کے لیے ہی زیادہ تر یہ چیزیں بنا کے آپ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ جتنی بھی چیزیں میں پڑھا رہی ہوں وہ اس پیج کے اوپر آپ لوگوں کو موجود ملیں گی، تو آپ لوگوں کو تمام چیزیں پڑھانے میں بچوں کو اور بچوں کو یاد کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں جو میں نے احادیث بچوں کو یاد کروائی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی، پڑھ کے آپ لوگوں کو سناؤں گی۔ پڑھ کے سنانے کا مقصد، حالانکہ کتاب بچے کے پاس موجود ہے جس میں سے انہیں پڑھا رہی ہوں، یہ کتاب بچوں کو سب کو میں نے دی ہوئی ہے، سب کے پاس موجود ہے، لیکن پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو تلفظ کے ساتھ میں طریقہ پڑھنے کا آنا چاہیے، کس طرح پڑھنا ہے، تو اس لیے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اچھا، ان احادیث کو یاد کرنے کا جو فائدہ ہے، جو اس کا ثواب ہے، وہ آپ لوگوں کو بتاؤں۔ دیکھیں یہاں پہ ایسے یہ لکھا ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا، خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ حدیثیں یاد کرنا بچوں کے لیے کوئی مشکل کام ہے۔ میں بچوں کو میں نے آہستہ آہستہ یاد کروانا شروع کری ہیں، مہینے میں 1 یا 2 کر کے یاد کروانا شروع کری ہیں بچوں کو میں نے۔ ابھی سال بھر تقریباً ہوا ہے بچوں کو یاد کرتے ہوئے، تو ابھی ہم نے 12 حدیثیں یاد کری ہیں، تو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ پوری 12 حدیثیں جتنی بھی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیت سے ہیں۔ حق المسلمی علی المسلمی خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس، سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔
الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث مخصوص مردوں کے لیے ہے، یہ حدیث لڑکوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، جب بچوں کو میں نے پڑھائی تھی حدیث والی تو میں نے سمجھایا بھی تھا ان لوگوں بچوں کو، میں نے کہ بیٹا یہ حدیث جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے۔ جو لڑکیاں ہیں ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے، اور جو لڑکے ہیں ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایذا مطلب تکلیف دینا، پریشان کرنا کسی کو۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو چاہے کرو، مطلب جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے وہ کرو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ دائمی مطلب جو چیز ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ ابھی میں نے صرف اتنی ہی احادیث بچوں کو یاد کروائی ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ بچوں کو میں جتنی بھی پوری 40 احادیث ہیں وہ پکی انشاءاللہ یاد کرواؤں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ ہی بچے کر سکتے ہیں، اکٹھا کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بچوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ دعاؤں میں یاد رکھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ بچوں کو جو ہے نا وہ ہمت دے، اور ان کو جو ہے نا دماغ میں ان کی طاقت اتنی دے کہ وہ تمام چیزیں جو بچوں کو یاد کروا رہی ہوں وہ یاد کریں، اور آپ کو فرما بردار ہوں، اور جتنے بھی ہمارے دین کے کام ہیں وہ کرنے کی جو ہے ان میں طاقت ہو، کہ مطلب بچے جو ہیں وہ آج کل دنیا میں بہت لگ گئے ہیں اور دینی کاموں سے بچے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو جو ہے وہ اس قابل بنائے کہ ماں باپ کی جو ہے نا وہ آخرت کو سنوار سکیں اور ان کی آخرت میں کام آئیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں جو میرا نیکسٹ جو سلیبس ہے بچوں کے ساتھ میں وہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ میں۔ جزاک اللہ خیر، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔